فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 221۔ عنوان ہے حسین کا جواب اور مہلت۔ جب حضرت ابو الفضل عباس نے امام حسین علیہ السلام کو صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور اگر ممکن ہو تو ان سے جنگ میں کل تک کی تاخیر کراؤ اور ان سے ایک رات کی مہلت لے لو تاکہ ہم اس رات میں نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور استغفار کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کو، اس کی کتاب کی تلاوت کو اور دعا اور استغفار کی کثرت کو بہت محبوب رکھتا ہوں۔ یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 121، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 316 پر موجود ہے۔ فاضل جلیل محمد حسین قزوینی کے مطابق ابو الفضل عباس نے آ کر ایک شب کی مہلت طلب کی۔ عمر سعد نے اپنے لشکر کے سرداروں سے مشورہ کیا۔ شمر نے کہا کہ ہم مشکل میں ہیں اور ابن زیاد کے غصے سے ڈرتے ہیں، اور اس پر عمر سعد نے کہا کہ مہلت نہیں ہے، اور شمر نے بلند آواز سے کہا کہ اب تم لوگوں کو امان نہیں ہے۔ اس پر لشکر میں جوش و خروش کی کیفیت پیدا ہوئی۔ عمرو بن حجاج اور ابو سفیان کندی نے ان لوگوں سے چیخ کر کہا، یہ تم لوگوں کی عجیب بے شرمی اور بد عہدی ہے، یہ تم کیسے مسلمان ہو؟ یہ لوگ اگر چین اور روم کی ہوتے اور ہم سے مہلت مانگتے تو ہم انہیں مہلت دے دیتے۔ یہ تو ہمارے رسول کے اہل بیت ہیں، اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں سے شرم کرو۔ طبری کے مطابق حضرت ابو الفضل عباس نے امام حسین علیہ السلام کے پاس سے واپس آنے کے بعد یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام ایک شب کی مہلت چاہتے ہیں تاکہ اس مسئلے پر غور کیا جا سکے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس پر ان کے اور تمہارے درمیان بات نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم صبح کو ملیں گے تو یا تو تمہارا مطالبہ قبول کر لیں گے یا رد کر دیں گے۔ راوی کا خیال ہے کہ اس مہلت کا سبب یہ تھا کہ حسین اپنے کاموں کو مکمل کر لیں اور اہل و عیال سے وصیت بھی کر لیں۔ عمر سعد نے شم سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا، تم امیر لشکر ہو، جو چاہو فیصلہ کرو۔ عمر سعد نے جواب دیا کہ میں نے تو چاہا تھا کہ میں امیر لشکر نہ ہوتا۔ پھر اس نے اور لوگوں سے پوچھا تو عمرو بن حجاج بن سلمہ زبیدی نے کہا کہ سبحان اللہ، اگر یہ لوگ دیلم کے غلام ہوتے یا پھر تم سے یہ خواہش کرتے کہ تمہیں ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے تھا تو تمہیں ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ قیس بن اشعث نے بھی تائید کی اور انہیں مہلت ملنی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ کل یہ لوگ یقیناً جنگ کریں گے۔ پھر عمر سعد نے ایک قاصد کے ذریعے کہلوایا کہ ہم نے تمہیں کل تک کی مہلت دی، اگر تم مان گئے تو ہم تمہیں ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے، اور اگر انکار کیا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 اور 18 پر موجود ہے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت عباس نے پہلی گفتگو میں یہ فرمایا کہ اس وقت تم واپس چلے جاؤ، آج رات ہم اس معاملے پر غور کریں گے۔ پھر دوسری بار امام حسین علیہ السلام نے انہیں پھر بھیجا کہ واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ خیموں سے دور رہو، آج رات ہم نوافل پڑھیں گے، خدا سے دعائے مغفرت مانگیں گے اور اس سے فریاد کریں گے۔ خدا گواہ ہے کہ میں اس کی عبادت کرنے اور اس کی کتاب پڑھنے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگنے کا مشتاق ہوں۔
اور یہ روایت پورے بطول صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 223 اور عنوان ہے شب عاشور۔ ابو مخنف نے 2 راویوں کے واسطے سے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب پسر سعد واپس چلا گیا تو اس وقت شام ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان اور ساتھیوں کو طلب کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مریض تھا، لیکن میں اپنے بابا کا کلام سننے کے لیے قریب ہو گیا۔ آپ نے اصحاب سے ارشاد فرمایا، میں خدائے تبارک و تعالیٰ کی بہترین ثنا کرتا ہوں اور خوشحالی اور سختی میں اس کا سپاس گزار ہوں۔ بار الہ، میں تیرا سپاس گزار ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت سے سرفراز کیا اور ہمیں علم قرآن سے نوازا اور دین کے فہم سے مالا مال کیا اور ہمیں سماعتوں، بصارتوں اور قلوب کا حامل قرار دیا۔ بس ہمیں تو اپنے شکر گزاروں میں قرار دے۔ اما بعد، مجھے اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اصحاب نہیں معلوم، اور نہ مجھے اپنے خاندان سے زیادہ نیک اور صلہ رحم کرنے والا خاندان معلوم نہیں۔ اللہ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ان دشمنوں سے میری جنگ ہوگی۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سب چلے جاؤ۔ میں نے تمہیں آزاد کیا، تم پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ رات تمہارا پردہ ہے، بس اس کو سواری بنا لو، اور تم سے ہر شخص میرے خاندان کے ایک شخص کا ہاتھ تھام لے۔ تم میں سے ہر شخص میرے خاندان کے ایک شخص کا ہاتھ تھام لے، اور پھر تم اپنے علاقوں اور شہروں میں پھیل جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہیں سہولتیں فراہم کرے۔ یہ دشمن میری جان کے دشمن ہے، جب مجھے پالیں گے تو دوسروں کی فکر نہیں کریں گے۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317، تاریخ کامل بن ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 23، ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95، مختل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 پر موجود ہے۔ اور ان تمام کتابوں میں متن خطبہ میں فرق اور اضافے کے ساتھ ان سب میں یہ کچھ اسی سے ملتی جلتی موجود ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس نے کہا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے دیگر بھائیوں اور بیٹوں اور بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر طیار کے صاحبزادوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے کہا، لیکن ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھلائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرزندان عقیل کو مخاطب کیا اور فرمایا، تمہارے لیے مسلم کا قتل ہی کافی ہے، میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ سبحان اللہ، اگر ہم ایسا کریں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سردار اور بزرگ کو، اپنے زادوں کو مصیبت کے وقت چھوڑ دیا، نہ ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر پھینکا اور نہ تلوار چلائی۔ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جان، مال اور اپنے عزیزوں کو آپ کی راہ میں قربان کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، اور آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کے بعد ہمارے لیے زندگی بدتر ہے۔ یہ روایت لہوف مترجم صفحہ نمبر 110، تاریخ کامل بن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 24، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318، مختل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 پر مختلف فرق کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جانے کا کیا عذر اللہ کی راہ میں پیش کریں گے؟ خدا کی قسم میں اپنا نیزہ ان کے سینوں میں پیوست کروں گا، اور جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے میں ان سے جنگ کروں گا، اور اگر ان سے جنگ کرنے کے لیے میرے پاس اسلحہ نہیں ہوا تو میں پتھروں سے ان پر سنگ باری کروں گا۔
یہ روایت کلام کا یہ حصہ جو ہے لہوف میں سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف منسوب ہے۔ سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ جان لے گا کہ ہم نے رسول کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں رسول کی عزت اور حرمت کی حفاظت کی ہے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر میں جلا دیا جاؤں گا اور پھر زندہ کر کے مجھے جلا کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور اگر 70 مرتبہ ایسا کیا جائے گا جب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ آپ پر جان نثار کر دیتا۔ اب میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ قتل تو ایک ہی مرتبہ ہونا ہے، پھر یہ ایک ایسا شرف ہے جو عبدالآباد تک رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کے بعد زہیرقین اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور 1000 بار ایسا ہی ہو تاکہ خدا میرے ذریعے سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو قتل ہونے سے بچا لے۔ زہیر کے بعد دوسرے ساتھیوں نے بھی ایسے ہی کلمات کہے اور امام حسین علیہ السلام جزائے خیر کی دعا دے کر اپنے خیمے کی طرف پلٹ گئے۔ یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92، لہوف صفحہ نمبر 109 اور 110 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 225، محمد بن بشیر حضرمی۔ محمد بن بشیر حضرمی کو اس وقت خبر ملی کہ تمہارے بیٹے کو سرحد رے میں قید کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اس کی جان اور اپنی جان کو عوض خدا سے چاہتا ہوں اور میں دوست نہیں رکھتا کہ وہ تو مقید ہو اور میں زندہ رہوں۔ جب یہ کلام اس مرد خوش انجام سے امام انعام نے سنا تو فرمایا، خدا تم پر رحمت نازل کرے، میں تم کو اپنی بیت سے آزاد کرتا ہوں، تم اپنے فرزند کو قید سے چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا، جانور اور درندگان مجھے کھا جائیں جو میں آپ سے علیحدہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تم اپنے بیٹے کو یہ چند لباس برد یمنی کے دے دو تاکہ اس کی قیمت سے کوشش و سعی کر کے اور بھائی کے عوض میں دے کر اس کو رہائی کرائے۔ پس حضرت نے ان کو 5 برد یمنی عطا فرمائی کہ جن کی قیمت 1000 دینار تھی۔ اور یہ روایت لہوف اور ابو الفرج اصفہانی نے اس واقعے کو روز عاشور سے متعلق کیا ہے، اور مقاتل طالبین کی صفحہ نمبر 78 پر بھی یہ موجود ہے، جبکہ سید ابن طاؤس کی اس روایت میں اشارہ ہے کہ یہ واقعہ شب عاشور کا ہے۔ کثیر ماخذ بھی اس واقعے کو شب عاشور ہی کا قرار دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 226 ہے، رؤیت جنت۔ قطب الدین راوندی نے روایت کی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب عاشور میرے والد نے اپنے اصحاب سے کہا کہ رات کا وقت ہے، تم لوگ نکل جاؤ، دشمن صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہاری طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، میری طرف سے تم لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اصحاب نے جانے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم سب کل قتل کر دیے جاؤ گے اور تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کی ہمراہی میں ہمیں شہادت کا شرف عطا کیا۔ امام نے ان سے فرمایا، اپنے سر اٹھاؤ اور دیکھو۔ ان لوگوں نے سر اٹھا کر جنت میں اپنی منزل و مقام کو دیکھنا شروع کیا، اور امام فرماتے جاتے تھے کہ اے فلاں، یہ تمہاری جگہ ہے۔ اور یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 123 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 298 میں موجود ہے باحوالہ رواندی سے۔ صفحہ نمبر ہے 227 اور عنوان ہے جناب قاسم کا سوال۔ شیخ عباس قمی نے اس روایت سے قبل بحرانی کی
مدینۃ المجائز سے جو روایت نقل کی ہے وہ کچھ زیادہ باتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ امام زین العابدین سے روایت ہے کہ میرے بابا نے شب عاشور اپنے اہل خاندان اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے چلے جانے کو کہا، سب نے انکار کیا۔ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قاسم بن حسن نے سوال کیا، کیا قتل ہونے والوں میں بھی ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے دل سوزی کے ساتھ پوچھا، بیٹا تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ قاسم نے جواب دیا، چچا وہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ اس پر امام نے فرمایا، ہاں واللہ تمہارا چچا تم پر قربان، جو لوگ میرے ساتھ شہادت پائیں گے ان میں تم بھی بہت ابتلا کے بعد شہادت پاؤ گے، اور میرا بیٹا عبداللہ یعنی علی اصغر بھی۔ قاسم نے پوچھا، عبداللہ تو شیر خوار ہے، کیا فوجی اہل حرم کی خواتین تک پہنچ جائیں گے؟ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی شہادت کا واقعہ بیان فرمایا۔ قاسم نے یہ سن کر رونا شروع کیا، پھر سب روئے اور اہل حرم میں گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 123 پر موجود ہے۔ صاحب ناسخ نے اس روایت کے آخر میں یہ تحریر کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہادت عبداللہ یعنی علی اصغر کا واقعہ بیان کر کے روئے تو ہم سب رونے لگے، اور اہل حرم کے خیموں سے شور گریہ و بکا بلند ہوا۔ اس وقت زہیرقین اور حبیب ابن مظاہر نے سوال کیا کہ اے آقا، ہمارے آقا علی یعنی امام زین العابدین کا حال کیا ہوگا؟ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، اللہ دنیا سے میری نسل کو ختم نہیں ہونے دے گا تو اس زین العابدین تک ان کی رسائی نہیں ہوگی، وہ 8 اماموں کا باپ ہے۔ اور یہ روایت ہے ناسخ التواریخ حسینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر۔ صفحہ نمبر 228 ہے اور عنوان ہے ساتھ چھوڑنا۔ جناب سکینہ ارشاد فرماتی ہیں کہ عاشور کی شب چاندنی رات تھی اور میں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ خیمے کے عقب سے کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ اس آواز سے مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن میں نے اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیا، اور آنسو صاف کرنے کے لیے اہل حرم کو میرے رونے کی خبر نہ ہوئی۔ میں اس عالم میں باہر آئی اور اس آواز گریہ کی طرف چلی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بابا اصحاب کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے اور یہ رونے کی آواز انہی کی ہے۔ میں نے سنا کہ میرے بابا اپنے اصحاب سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس سفر میں تم میرے ساتھ کیوں آئے ہو۔ تمہیں یہ علم تھا کہ میں ان لوگوں کی طرف جا رہا ہوں جنہوں نے دل و زبان سے میری بیعت کر لی ہے اور انہوں نے اپنا امیر بنانے کے لیے مجھے دعوت دی ہے، لیکن جلد ہی تمہاری معلومات میں تبدیلی آ گئی اور تم نے دیکھا کہ اس قوم کی دوستی دشمنی میں بدل گئی، اور شیطان نے ان کا دل چیر کر اس میں اپنی جگہ بنا لی اور ان پر غالب آ گیا کہ مکاری اور دھوکے کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے ماضی کے عہد و پیمان محو کر دیے اور خدا کی یاد بھلا دی۔ اے دوستو، جان لو کہ یہ مکار اور غدار لوگ مجھے قتل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، اور جو میری مدد کرے گا اسے بھی قتل کر دیں گے، اور مجھے قتل کرنے کے بعد یہ میرے اہل بیت کو اسیر بنائیں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں یہ باتیں نامعلوم ہوں، اور اگر معلوم ہیں تو ممکن ہے کہ شرم و حیا تمہیں جانے سے روک رہی ہو۔ مکر و فریب ہم اہل بیت کے نزدیک حرام ہے، لہٰذا میں تمہیں باخبر کر رہا ہوں کہ دشمن تمہارے خون کا پیاسا ہے۔ تم میں سے جو شخص ہماری نصرت نہ کرنا چاہتا ہو وہ اپنی راہ پر چلا جائے، اس لیے کہ رات کا وقت ہے اور اندھیرا تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان حائل ہے۔ ابھی موقع ہے اور وقت گیا نہیں ہے، اور اگر تم میں سے جو بھی ہماری نصرت کرے گا اور ہم سے آفتوں کو دور کرے گا وہ کل جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا اور خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسین یکا تنہا اور پیاسا سرزمین کربلا پر شہید ہوگا، اور اس کی مدد کرے گا
اس نے میری مدد کی اور اس کے بیٹے قائم آل محمد کی مدد کی، اور جو اپنی زبان سے ہماری مدد کرے گا وہ حشر میں ہمارے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جناب سکینہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ لوگ 10 اور 20 کی تعداد میں اٹھ کر باہر جانے لگے، یہاں تک کہ 70 سے کچھ زیادہ اور 80 سے کم لوگ باقی رہ گئے۔ میں نے اس وقت اپنے بابا کے چہرے پر نظر کی تو دیکھا کہ آپ سر کو جھکائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو جانے میں شرمندگی نہ ہو۔ جب میں نے اپنے بابا کی غربت اور تنہائی دیکھی تو فرط گریہ سے بے تاب ہو گئی، اور میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ بار الہ، ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو انہیں چھوڑ دے، ان کی دعاؤں کو قبول نہ فرما، زمین کو ان کے لیے جائے سکونت قرار نہ دے، ان پر فقر کو مسلط کر دے اور ہمارے اجداد کی شفاعت سے انہیں محروم کر دے۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے خیمے میں واپس آ گئی، لیکن مجھے کسی طور چین نہیں تھا۔ میں رو رہی تھی کہ میری پھوپھی جناب کلثوم نے مجھے روتے ہوئے دیکھا اور وہ جلدی سے میرے قریب آئے اور پوچھا کہ بیٹی کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ پھوپھی کے جو پوچھنے سے مجھ پر اور بھی گریہ طاری ہوا اور میں نے انہیں پوری تفصیل بتائی۔ اس پر میری پھوپھی کا حال غیر ہو گیا اور انہوں نے صدائے فریاد بلند کی، کیسے دشمنوں سے نجات ملے گی؟ جب شیون و آہ کی آوازیں بلند ہوئیں تو امام اس صورت میں اٹھ کر آئے کہ آپ کے لباس کا دامن زمین پر کھنچ رہا تھا اور آنسو جاری تھے کہ آپ نے فرمایا یہ گریہ و بکا کیوں ہے؟ میری پھوپھی آگے بڑھیں اور بابا کا دامن تھام کر کہنے لگیں، بھیا آپ ہمیں نانا کے روضے تک واپس پہنچا دیں اور ہمیں اس غم و اندوہ سے نجات دلا دیں۔ آپ نے فرمایا، اے بہن یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اب تو یہ راستہ بھی نہیں ہے۔ پھوپھی نے کہا کہ شاید ان لوگوں کا یہ ظلم و جور اس سبب سے ہو کہ یہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں کے سامنے اپنے نانا اور اپنے والد اور اپنے بھائی کا تذکرہ کریں۔ میرے بابا نے جواب دیا، میں نے انہیں سب کچھ بتایا ہے لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہیں اور میرے قتل پر تلے ہوئے ہیں۔ بہن تم یقیناً مجھے خاک پر خون میں غلطہ دیکھو گی۔ بہن یہ بات مجھے نانا رسول خدا اور بابا علی مرتضیٰ نے بتائی ہے اور یہ ہو کر رہے گا، لہٰذا میں تم لوگوں کو اللہ کے تقوی کی اور امتحان میں صبر کی اور مشکلات میں تحمل و برداشت کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ روایت ریاض القدس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242، محج الاحزان صفحہ نمبر 97، معالی سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 بحوالہ کتاب ایقاد القلوب از کتاب نور العین میں بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 230 ہے، عنوان ہے روایت امام زین العابدین۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شب عاشور میں ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی جناب زینب میری تیمارداری فرما رہی تھی۔ اتنے میں میرے والد اٹھے اور اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ابو ذر غفاری کا غلام جون تلوار کو درست کر رہا تھا اور میرے بابا یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے زمانے تجھ پر وائے ہو کہ تو برا دوست ہے، صبح و شام کتنے دوست اور طلبگار قتل ہو جاتے ہیں اور زمانہ بدلا تو قبول نہیں کرتا۔ ہر امر خداوند عز و جل کی مرضی پر ہے اور ہر زندہ کو اسی راستے پر چلنا ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے 2 یا 3 بار ان اشعار کی تکرار فرمائی تو میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ مجھے گلوگیر ہوا لیکن میں نے ضبط کیا اور جان گیا کہ بلا نازل ہو چکی ہے۔ لیکن میری پھوپھی جناب زینب نے جب یہ اشعار سنے تو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس طرح میرے بابا کی طرف چلیں کہ ان کا لباس زمین پر خط دے رہا تھا۔ انہوں نے میرے بابا کے پاس آنے کے بعد کہا، کاش مجھے موت آ جاتی، آج میری ماں فاطمہ، میرے بابا علی اور میرے بھائی حسن اس دنیا سے سدھارے ہیں۔
حاشیے میں اس جملے کی تشریح میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بیان حرف آخر ہے. بی بی زینب کے اس جملے کی تشریح میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بیان حرف آخر ہے کہ اصحاب کسا جو نگاہ خدا میں عزیز ترین خلائق تھے 5 تھے. امام حسین علیہ السلام کا دنیا سے جانا گویا ان سب کا جانا ہے. اور یہ روایت ہے واقع الایام خیابانی جلد سویم صفحہ نمبر 419 پر. بی بی زینب فرماتی ہیں پھر کہ اے گزرے ہوئےوں کے جانشین اور باقی رہنے والوں کی پناہ گاہ. یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے انہیں غور سے دیکھا اور کہا کہ پیاری بہن کہیں نفس تمہارا حلم و صبر نہ لے جائے. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا اگر قطع یعنی ایک پرندے کا نام ہے کو اس حال پر چھوڑ دیتے تو وہ بھی سوتا. اس پر جناب زینب نے فرمایا کہ وائے ہو، کیا آپ اپنے کو موت کے حوالے کر رہے ہیں؟ اس سے تو میرا دل زخمی ہو رہا ہے اور یہ تو بہت ہی سخت مصیبت ہے. پھر آپ نے اس طرح غم و اندوہ کا اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گئیں. میرے بابا اٹھے اور انہیں پانی چھڑک کر ہوش دلایا اور فرمایا. اچھا، یہ روایت موجود ہے تاریخ طبری، تاریخ کامل، ارشاد مفید اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. آگے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم دوسری محرم کے حوالے سے اس واقعے کو لحوف سے درج کر چکے ہیں. جناب زینب کے چہرے اقدس پر پانی کا چھڑکنا واضح ثبوت ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی موجود تھا اور شب عاشور سے قبل ہی پانی کی بندش اور اہل حرم کی پیاس ان متواترات میں ہے جن کا انکار ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ یقین کرنے کے پابند ہیں کہ یہ واقعہ دوسری محرم کا ہے. لہٰذا یہی درست ہے کہ امام زین العابدین کی اس روایت میں راویوں نے پچھلے واقعے کے بعض اجزاء کسی مصلحت یا غلط فہمی کی بنا پر جوڑ دیے ہیں. پھر فرمایا بہن اللہ کے تقوی کا دھیان رکھو اور اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کے ذریعے صبر کرو اور یہ جان رکھو کہ اہل زمین مر جائیں گے اور اہل آسمان باقی نہیں رہیں گے اور یقیناً ہر شے ہلاک ہوگی سوائے اللہ کے جس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو خلق کیا ہے. وہی لوگوں کو اٹھاتا ہے اور پلٹاتا ہے. وہ فرد فرید اور اکیلا ہے. میرے نانا مجھ سے بہتر تھے اور میرے بابا مجھ سے بہتر تھے اور میری ماں مجھ سے بہتر تھیں اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے اور میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی لازمی ہے. ایسے ہی کچھ اور جملے بھی تسلی کے فرمائے. پھر ارشاد فرمایا پیاری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور اس قسم پر عمل کرنا میری شہادت کے بعد میرے لیے گریبان چاک نہ کرنا اور اپنا چہرہ زخمی نہ کرنا اور ویل و شور صبور کی باتیں نہ کرنا. صفحہ نمبر 232 ہے اور عنوان ہے روایت جناب زینب. جناب زینب فرماتی ہیں کہ عاشور کی شب میں اپنے بھائی حسین اور ان کے ساتھیوں کا حال معلوم کرنے کے لیے میں اپنے خیمے سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ حسین ایک الگ خیمے میں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے مناجات اور تلاوت قرآن میں مشغول ہیں. میں نے اپنے دل میں سوچا کیا ایسی رات میں میرے بھائی کو اکیلا چھوڑا جانا چاہیے؟ میں ابھی اپنے بھائیوں اور امزادوں کے پاس جا کر انہیں سرزنش کروں گی. میں عباس کے خیمے کے پاس آئی تو میں نے جوشیلی اور بلند آوازیں سنی. میں نے پشت خیمہ پر جا کر اندر کی طرف دیکھا کہ میرے بھائی اور بھائیوں کی اولاد سب عباس کے گرد حلقہ کیے بیٹھے ہیں اور عباس اپنے زانوؤں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے شیر شکار پر حملے کے لیے بیٹھتا ہے. پھر عباس نے خطبہ دیا. میں نے ایسا خطبہ حسین کے علاوہ کسی سے نہیں سنا. حمد و ثناء الہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائیوں کے بیٹوں اور اے امزادوں، جب صبح ہوگی تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے حکم پر عمل ہوگا، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے.
اس پر عباس نے کہا کہ یہ لوگ یعنی اصحاب حسین غریب الوطن لوگ ہیں اور بھاری بوجھ تو مالک ہی اٹھاتا ہے، لہٰذا جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے تم لوگ جنگ کے لیے جاؤ گے، ہمیں اصحاب سے پہلے موت کے لیے بڑھنا ہوگا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان لوگوں نے اصحاب کو آگے کر دیا اور ان لوگوں کے ذریعے وقفے وقفے سے اپنی موتوں کو ٹالتے رہے۔ یہ سن کر بنی ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے تلواریں نکال لیں اور کہا، جو آپ کا ارادہ ہے اس پر ہم بھی ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ جوش و جذبہ اور عزم و ولولہ دیکھ کر مجھے اطمینان و فرحت نصیب ہوئی، لیکن گریہ بھی گلوگیر ہوا۔ میں اپنے بھائی حسین کو یہ خبر دینے کے لیے پلٹی تو میں نے جناب حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے بھی جوشیلی آوازیں سنی۔ میں حبیب کے خیمے کی پشت پر گئی تو میں نے دیکھا کہ اصحاب حسین بھی بنی ہاشم کی طرح حبیب کے چاروں طرف حلقہ کیے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، اے دوستو، تم لوگ اس جگہ کیوں آئے ہو؟ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تم یہ بات مجھے بتاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فاطمۃ الزہرا کے غریب الوطن بیٹے کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ تم نے اپنی بیویوں کو کیوں چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسی وجہ سے۔ حبیب نے پوچھا کہ صبح کے لیے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ کی رائے ہو، اس کے لیے ہم آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حبیب نے کہا، جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے جنگ کے لیے تم جاؤ گے، ہم بنی ہاشم سے پہلے میدان میں جائیں گے، اور جب تک رگے حمیت اور شجاعت برقرار ہے ہم کسی ہاشمی کو خون میں غلطہ نہیں دیکھیں گے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنے آقاؤں کو آگے کر دیا اور خود جانثاری نہیں کی۔ انصار نے اپنی تلواروں کو لہرایا اور کہا، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں ان لوگوں کے جذبے سے خوش ہوئی، لیکن گریہ گلوگیر تھا۔ میں روتی ہوئی پلٹی تو بھیا حسین سے سامنا ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اطمینان دلایا، مطمئن کیا اور ان کے سامنے مسکرانے لگی۔ انہوں نے کہا، پیاری بہن، جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں میں نے تمہیں مسکراتے نہیں دیکھا، آج کیا سبب ہے؟ میں نے بنی ہاشم اور انصار کی پوری تفصیل بتلائی تو انہوں نے کہا، بہن، اس بات کو جان لو کہ یہ لوگ عالم زر سے میرے اصحاب ہیں اور میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے انہی کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم ان کے ثبات قدم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا تو بھائی نے کہا کہ خیمے کے پیچھے چلی جاؤ۔ میں خیمے کے پیچھے چلی گئی۔ حسین نے آواز دی کہ میرے بھائی اور میرے ابن کہاں ہیں؟ بنی ہاشم کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے عباس لبیک کہتے ہوئے آئے اور پوچھا، کیا حکم ہے؟ حسین نے کہا، میں تم لوگوں سے تجدید عہد چاہتا ہوں۔ اولاد حسین، اولاد حسن، اولاد علی، اولاد جعفر اور اولاد عقیل سب جمع ہو گئے تو بھائی نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور وہ سب بیٹھ گئے۔ پھر آواز دی کہ حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ زہیر کہاں ہیں؟ ہلال کہاں ہیں؟ میرے سب ساتھی کہاں ہیں؟ وہ سب چلے اور ان کے آگے حبیب ابن مظاہر لبیک یا ابا عبداللہ کہتے ہوئے آئے۔ جب سب تلواریں لیے ہوئے آ گئے تو آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، میرے ساتھیوں، اس بات کو جان لو کہ لشکر والے صرف مجھے اور جو میرے ساتھ ہوا اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ اس رات کے اندھیرے میں واپس چلا جائے۔ جواب میں پہلے بنی ہاشم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، پھر اصحاب نے ان کی پیروی کی۔ جب حسین نے ان کے عزم اور ثبات قدم کو دیکھا تو ان سے کہا، اپنے سروں کو بلند کرو اور جنت میں اپنی جگہوں کو دیکھو۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے اپنے مقامات حور و قصور کو دیکھا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ فرزند رسول ہمیں اجازت دے کہ ہم اس لشکر پر حملہ کر کے ان سے جنگ کریں یہاں تک کہ اللہ کی مشیت نافذ ہو۔ حسین نے کہا، اللہ تم پر رحمت نازل کرے اور جزائے خیر دے، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا، تم میں سے جس کے پاس عورت ہو وہ اسے بنی اسد میں پہنچا دے۔ اس پر علی بن مظاہر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ آقا کیوں؟
جواب میں کہا کہ میری عورتیں میرے قتل کے بعد اسیر کی جائیں گی اور مجھے تمہاری عورتوں کے اسیر ہونے کا ڈر ہے۔ علی بن مظاہر یہ سن کر اپنے خیمے میں واپس آئے۔ ان کی زوجہ نے خندۂ پیشانی سے استقبال کیا تو علی نے کہا کہ اب مت مسکراؤ۔ زوجہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد کیا، اور پھر پرجوش آوازیں بلند ہوئیں، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ علی بن مظاہر نے کہا کل میں قتل ہو جاؤں گا، میری عورتیں اسیر ہو جائیں گی، اس لیے جس کے پاس عورت ہو وہ اس کے قبیلے والوں میں سے اسے پہنچا دے۔ زوجہ نے پوچھا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ علی نے کہا کہ اٹھو میں تمہیں بنی اسد میں چھوڑاؤں۔ وہ یہ سن کر اٹھ کھڑی ہوئی اور چوپے خیمے پر سر مار کر کہا ابن مظاہر خدا کی قسم تم نے انصاف نہیں کیا۔ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ میں قید سے بچ جاؤں اور رسول زادیہ قید ہو جائیں؟ کیا زینب کے سر سے چادر چھن جائے اور میری چادر محفوظ رہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے سامنے تم سرخ رو ہو جاؤ اور میں فاطمہ زہرا کے سامنے رو سیاہ بن جاؤں؟ علی بن مظاہر روتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا آقا میری عورت آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانے سے انکار کرتی ہے۔ یہ روایت مالیہ سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 میں موجود ہے۔ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مکمل کرتے ہیں۔